بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میری دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے، جس پر جتنا زیادہ شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اسلام ہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اسلام ہی سب سے بڑی صداقت اور سچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو آدمی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا دھرم اختیار کرے گا وہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، وہ پورا لائف سٹائل اور طرز زندگی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن و دماغ میں اسلام کے بارے میں بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی تعصب کو، اپنی ہردرمی، ضد اور عناد کو الگ رکھ کے خالص اسلام کا مطالعہ کریں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں یا جو کچھ ہمارے دھرم گروؤں نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف بات ہے۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کو اسلام سے پہلے بہت زیادہ چڑ تھی، وہ اسلام کی اور اسلامی احکام کی مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کی اسٹڈی شروع کی اور اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اسلام کو دل دے بیٹھے اور وہ خود مسلمان ہو گئے، چونکہ اسلام سب سے زیادہ سچا، صحیح اور صحیح راستے کی طرف تلقین کرنے والا دین ہے۔ اسلام یہ انسان کی بالکل فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام ضمیر کی آواز ہے۔ بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں اسلام کے تعلق سے، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بہت سے نون مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس دنیا میں 1450 سال پہلے آیا ہے، گویا 1450 سال پہلے اسلام کی استھاپنا ہوئی، اسلام کی بنیاد پڑی اور اس کی عمر صرف 1450 سال ہے۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یہ ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام تو اس دنیا میں اس وقت سے ہے جب اس دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے۔ ہر نبی کے دور میں شریعتیں بدلتی رہی، زندگی گزارنے کا طریقہ بدلتا رہا، اللہ کے احکام میں چینجنگ ہوتی رہی، لیکن اسلام کے جو بیسک اصول ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں ایک ہی رہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو ایک ماننا، آخرت کا یقین رکھنا، نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، جنت اور جہنم کا عقیدہ رکھنا، یہ تمام کی تمام جتنی بھی اسلام کی بیسک چیزیں ہیں وہ ہر نبی کے دور میں ایک ہی رہی۔ ہاں، عبادت کے طریقے بدلتے رہے، کسی نبی کے زمانے میں نماز تھی ہی نہیں، بعض نبیوں کے زمانے میں 2 ہی نمازیں رہی، بعض کے زمانے میں 3 رہی، تو عبادت کے طریقے مختلف رہے، البتہ اسلام کے بنیادی اصول ایک ہی رہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام کی استھاپنا صرف 1400 سال پہلے ہوئی، یہ غلط فہمی ہے اور ناواقفیت کی وجہ سے یہ اعتراض ذہن میں ابھرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری چیز جو بہت مشہور ہے، جو خالص غلط فہمی کا نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کعبے کی پوجا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی جو عمارت ہے، مسلمان اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان خالص ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی بھی چیز کی پوجا پاٹ کرے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، بہت ساری عقلی دلیلیں بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اسی رخ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے صرف اس کی حیثیت ایک ڈائریکشن کی ہے، ایک صرف سمت کی حیثیت ہے کہ ہم تمام مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتحاد و اتفاق اور یونٹی بھی باقی رہتی ہے، اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان جہاں چاہے رخ کر کے نماز پڑھتے تو یہ اتحاد باقی نہ رہتا، ذہنی اور قلبی سکون باقی نہ رہتا، انتشار والی کیفیت ہوتی۔ تو اس وجہ سے صرف ایک سمت اور ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ایک کعبۃ اللہ کی عمارت اور بلڈنگ نظر آتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے یہ عمارت، یہ بلڈنگ موجود نہ بھی رہے تب بھی ہم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ عمارت وہاں سے ہٹ جائے تو ہم اس کی پوجا پاٹ ختم کر دیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر وہ کسی وجہ سے خدا نخواستہ نہ بھی رہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ آباد رکھے،
اگر وہ نہ بھی رہے تب بھی ہم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا رخ اب بیت اللہ مسجد حرام کی طرف کر دو۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت اللہ کے بجائے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس وقت اللہ کا حکم وہی تھا، بعد میں جب آپ کو یہ حکم ملا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو آپ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جیسا حکم دے وہی ہمارے لیے عبادت ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرے چاہے وہ ہماری عقل کے کتنے بھی مطابق ہو، وہ عقل کے پیمانے پہ کتنی کھری اترتی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، چونکہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے جس وقت نماز پڑھنے کو ہم اس وقت نماز پڑھیں تبھی وہ عبادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اب اگر کوئی آدمی یا کوئی بدھی جیوی یہ کہنے لگے کہ بھائی نماز پڑھنا تو کتنی بڑی عبادت ہے لہذا میں تو اسی وقت نماز پڑھوں گا، تو اس کی نماز کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ اصل تو اللہ کے حکم کی تابع داری ہے۔ نماز اسی لیے باعث فضیلت ہے، اسی لیے وہ عبادت ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہو کہ اس وقت نماز نہ پڑھی جائے تو اس وقت نماز نہ پڑھنا ہی عبادت ہوگا، چونکہ اصل تو حکم خدا بندی کی تابع داری ہے۔ لہذا جو بہت سے غیر مسلم ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بیت اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بیت اللہ میں جو حجر اسود بلیک اسٹون جو لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے مسلمان اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہت مشہور مقولہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے فرمایا تھا پتھر کو، حجر اسود کو مخاطب کر کے، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ ہی تو نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ لہذا اس پتھر کی حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ جنت سے آیا وہ پتھر ہے، حضور نے اس کا بوسہ لیا ہے، اسی اظہار محبت میں تمام مسلمان اس کا بوسہ لینا اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور خوشبختی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس پتھر کی وجہ سے مسلمان اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ لہذا اس ڈاؤٹ کو بالکل کلیئر کر لینا چاہیے اور اپنی اس غلط فہمی کو بالکل دور کر لینا چاہیے۔ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی کی ہی عبادت اور پرستش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب